الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 156 156۔ انالیسز کر لیتے ہیں ورڈز کا۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، لا تکونو فعل نہج ہے، تم مت ہو جاؤ، کا طرح الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، واو، اور قالو، انہوں نے کہا، لی، واسطے، اخوان، بھائی، ہم، اپنے، اذا، جب، ضربو، وہ نکلے، وہ چلے پھرے، انہوں نے سفر کیا، ٹریول کیا۔ اب ضرب کے 3 معنی ہیں۔ ضرب مارنے کو بھی کہتے ہیں، سفر کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ ضرب لنا مثلا، تو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ جب انہوں نے سفر کیا، جب وہ نکلے، فی الارض، زمین میں، یہ مرکب جاری ہے۔ او یا کانو، وہ تھے، کانو فعل ناقص ہے۔ غزن، غازی کی جمع، غزوہ، جنگ کو کہتے ہیں، اور غازی کی جمع غزن، غازی۔ غین زا، واو، اس کا روٹ ہے، غزون، مصدر، اور یہ باب نصر ینصر، غزا یغزو سے ہے۔ لو، اگر، کانو، وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما، نہیں، ماتو، وہ مرتے۔ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، واو، اور، ما، نہیں، قتلوا، وہ قتل کیے جاتے، فعل ماضی مجہول، جمع مذکر غائب۔ لی، تاکہ، یجعل، بنا دے، لام کئی ہے، مضارع کے آخر میں زبر دی۔ اللہ، اللہ، ذالک، وہ، حسرتاً، حسرت، افسوس، ندامت، پریشانی، پشیمانی، فی، میں، قلوبہم، ان کے دل، واللہ، اور اللہ، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا۔ وَلَئِن، اور البتہ، اگر، قتلتم، تم قتل کر دیے گئے، تم قتل کر دیے جاؤ، فعل ماضی مجہول، جمع مذکر حاضر۔ فی، میں، سبیل اللہ، اللہ کی راہ، او یا متم، تم مر جاؤ، ماتا یموت، باب نصر ینصر، اور یہ جمع مذکر حاضر۔ لا، البتہ، مغفرتن، بخشش، مغفرت، یہ اسم مصدر ہے، من اللہ، اللہ سے، واو، اور، رحمتن، رحمت، خیرن، بہتر، من، اور ما، اس سے، جو، یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں۔ تو جمع یجمع با فتح یفتح، اور اس کی خصوصیت میں کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف اس کے عین یا لام کلمہ میں ہوتا ہے، تو جمع عین حروف حلقی میں سے ہے۔ جمع یجمعو، وہ جمع کرتے ہیں، واو، اور، لئن، البتہ، اگر، متم، تم مر جاؤ، او یا قتلتم، تم قتل کیے جاؤ، لا، البتہ، الی، طرف، اللہ، اللہ کے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، فعل مضارع مجہول، جمع مذکر حاضر۔ فا، پس، بھی، ساتھ، ما، جو، رحمتن، رحمت، من اللہ، اللہ سے، لنتا، آپ نرم دل ہیں، لام یا نون، لان یلین سے، باب ضرب یضرب، اور یہ لنتا واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معروف ہے، آپ نرم دل ہیں، لہم، ان کے لیے، واو، اور، لو، اگر، کنت، آپ ہوتے، فظن،
تند خو، بد زبان، بد کلام، بد خو، فا زو زو اس کا روٹ ہے، بد کلام بد خو، غلیظ غلظہ سے سخت، سنگ دل، القلب قلب دل، غلیظ سخت، لنفدو البتہ وہ منتشر ہو جاتے، فضن تو انفزاز کہتے ہیں، یہ باب انفعال ہے، متفرق ہونا، تتر بتر ہونا، اور فضن کہتے ہیں وہ گندا پانی جو انتڑیوں میں ہوتا ہے۔ تو لنفدو البتہ وہ منتشر ہو جاتے، وہ چھٹ چکے ہوتے۔ باب انفعال کی جو صرف صغیر ہے اس کی شیپ دیکھ لیں اور اس طرح سے اس کی گردان چلتی ہے تو اس کو فٹ کر لیا کریں۔ انفعل ینفعل، انفعل فعل امر، لا تنفعل فعل نہی، اور اسم فاعل منفعل، اس کا اسم مفعول ماضی مجہول اور مضارع مجہول نہیں ہوتا، یہ مختصر سی گردان ہے، تو اس شیپ کو دیکھ لیں، اس پہ فٹ کر دیا کریں، اس سانچے میں ڈھال دیا کریں۔ انفعل ینفعل، انفعل لا تنفعل، اور اسم فاعل منفعل، تو انفدو یہ انفزاز باب انفعال ہے۔ تو یہ فعل یہ ہمیشہ فعل لازم ہوتا ہے، اس لیے اس کا فعل مجہول نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ لازم ہوگا، وہ منتشر ہو جاتے، اب اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ من سے حولی کا آپ کے ارد گرد، فا پس اوفو معاف کیجئے، درگزر فرمائیے، عین فا واو اس کا روٹ ہے، معاف کرنا، انتقام نہ لینا، عفا یا عفو مٹا دینا، تو یہ فعل امر آپ معاف کیجئے، انہم ان سے، واو اور استغفر آپ بخشش مانگیے، استغفار باب استفعال ہے، لہم ان کے لیے، واو اور شاور آپ مشورہ کیجئے، شین واو رو اس کا روٹ ہے، شاور مشورہ کیجئے، ہم ان سے، فی میں، الامری معاملہ، شریعت کا کوئی حکم یا خاص معاملہ، فا پس اذا جب، عزمتا آپ عزم کریں، اور امر سے مراد ہے کہ ایسا کوئی معاملہ جس میں شریعت کا واضح حکم نہ ہو، حکومت کے معاملات میں، فا پس اذا جب، عزمتا آپ عزم کریں، فا پس توکل آپ توکل کیجئے، اصل توکل باب تفعل ہے اور توکل فعل امر ہے، آپ توکل کریں، علی اللہ اللہ پر، ان اللہ بے شک اللہ، یحب پسند کرتا ہے، المتوکلین توکل کرنے والوں کو، یہ اسم فاعل جمع ہے، توکل کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ ان اگر یہ حرف شرط ہے، ینصر اس نے جزم دے دی، مدد کرے، کم تمہاری، اللہ اللہ، فا پس لا نہیں، غالب فاعل کے وزن پہ، کوئی غالب آنے والا، لکم تمہارے لیے، واو اور ان اگر، یخذل وہ چھوڑ دے، خوازہ لام اس کا روٹ ہے، خذلان کہتے ہیں ایسے شخص کا عین موقع پہ ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانا جس کے متعلق گمان ہو کہ وہ مدد کرے گا، یعنی ساتھ چھوڑ جانا، دغا دینا، یہ خذل ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، فا پس من کون، منزا کون، الذی وہ جو، ینصرو مدد کرے، کم تمہاری، من سے، بعدہی اس کے بعد، واو اور، علی اللہ اللہ پر، فا پس لی چاہیے، یتوکل توکل کریں، تو یہ چاہیے یہ لام کئی ہے، اگر لام امر ہوتا تو فالی ہوتا، سوری یہ لام امر ہے تو اس پہ جزم آئی، لام کئی ہوتا تو جزم قبول نہیں کرتا، یہ لام امر ہے، لیتوکل چاہیے توکل کریں، المؤمنون ایمان والے، واو اور ما نہیں، کانا ہے، لی واسطے، نبی نبی کے، ان کے، یقول غین لام لام اس کا روٹ ہے،
غلہ یغلو خیانت کرنا، اور اگر غلہ یغلو ہو تو وہ کینے کے معنی میں آتا ہے۔ تو غل کہتے ہیں مال غنیمت کی چوری، جو مال غنیمت کی چوری، اور وہ مال غنیمت کیا ہے؟ جو مال میدان جنگ سے ملے۔ غل کہتے ہیں کھوٹ کو، کینے کو، بغض کو، دل میں کدورت کو، شکایت کو، اور ایسا کھوٹ جو چہرے سے ظاہر نہ کرے۔ غل توق کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع اغلال ہے۔ کلام پاک میں یہ لفظ بار بار آیا، تو یہاں پہ غلہ یغلو خیانت کے معنی میں آیا کہ وہ خیانت کرے۔ واو اور من جو یغلل خیانت کرے، پھر من یہاں پہ حرف شرط بن کر آیا تو آخر میں جزم آئی۔ جو خیانت کرے، یاتی وہ آئے گا، بما ساتھ اس کے جو غلہ اس نے خیانت کی۔ اب یاتی کے ساتھ جب بی آتا ہے تو یہ تعدیہ کے معنی دیتا ہے، یعنی اس کو متعدی کر دیتا ہے۔ یاتی وہ آئے گا، لیکن بی ساتھ لگنے سے لائے گا۔ اب کیا لائے گا؟ اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوگی، تو بی لگنے سے یہ متعدی ہو گیا فعل لازم سے۔ آئے گا بات مکمل ہو گئی، لائے گا اب یہ نامکمل ہے، پوچھنا پڑے گا، اس کو مفعول کی ضرورت ہے۔ وہ لائے گا ما جو غلہ اس نے خیانت کی، یوم القیامہ قیامت کے دن، ثم پھر توفا پوری دی جائے گی، ووفا یا اس کا مادہ ہے، توفی یہاں تو توفا پوری دی جائے گی، کلو ہر نفس انسان کو، ما جو کسبت اس نے کمایا۔ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے، فعل مضارع مجہول منفی۔ کیا فا پس من جو اتبع اس نے پیروی کی، رضوان رضا اللہ اللہ کی، کا مانند من جو باء وہ لوٹا۔ باء یبوء بوءن لوٹنے کو کہا جاتا ہے۔ البوا کہتے ہیں کسی جگہ کے اجزاء کا سازگار ہونا، موافق ہونا۔ تو باء وہ لوٹا، بی ساتھ سخت غصہ، وہ سخت غصہ جو اللہ تعالیٰ کی سزا کا مقتضی ہو۔ تو دیکھیں سخت جو ہے، سخت یہ غصے کا پہلا درجہ ہے جو بڑا چھوٹے پہ کرے۔ اگلا درجہ، اگلا گریڈ غیظ ہے، اور غضب تھرڈ ڈگری ہے، تیسرا درجہ۔ تو گریڈز ہیں، ڈگریز ہیں، تو سخت، اس کے بعد غیظ، اور پھر غضب۔ من اللہ اللہ سے، واو اور مأوا ٹھکانہ، یہ اسم ظرف مکان ہے، آوا یاوی ایوا، تو مأوا اس کا مأوا ٹھکانہ، یہ اس میں مصدر بھی ہے اور اس میں ظرف مکان، اور اس کو مصدر میمی کہیں گے۔ قیام کرنا، سکونت پذیر ہونا، اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم، واو اور بئس کتنا برا، المصیر انجام، صاد یا را اس کا روٹ ہے، یہ بھی اسم ظرف مکان بھی ہے اور اس میں مصدر بھی ہے۔ سوار یسیرو باب ضرب یضرب، ایک حالت سے دوسری کی طرف لوٹنا، لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ، قرار گاہ۔ ہم وہ، درجاتن درجہ کی جمع، درجے، گریڈز، عند پاس اللہ اللہ کے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا، بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد البتہ بے شک، من احسان کیا، اللہ اللہ نے، من یمنو باب ناصر ینصرو ہے، علی پر، المؤمنین ایمان والوں کے، از جب بعث بھیجا، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، من انفسہم ان کے نفسوں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اپنی آیتیں، واو اور یزکی وہ سنوارتا ہے، پاک کرتا ہے، ہم ان کو، واو اور یعلم تعلیم دیتا ہے، ہم ان کو، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت، دانائی، احادیث اور شریعت کے اسرار، وَإِن کانوا، اب ان جو ہے ویسے تو اگر کے معنی میں ہے،
لیکن آگے لفی کے ساتھ جو لا لگا تو اس کا مطلب بے شک ہوگا، اور بے شک کانو وہ تھے من سے قبل پہلے، اب لا کا تعلق ان سے تھا، فی میں ضلال گمراہی مبین واضح ہے۔ کیا واو اور لما جب اصابت لگی کم تم کو مصیبتن مصیبت، اصابہ یصیبو اصابہ سے پہنچنا پہنچانا پا لینا، مصیبہ وہ مشکل جو پہنچے، قد بے شک اصبتم تم نے پہنچائی تم نے لگائی، مثلی دگنی اس کی، قلتم تم نے کہا انا یہ حرف استفہام کہاں سے، ہاذا یہ، قل کہہ دیجئے ہوا وہ من سے عندی پاس، انفسکم تمہارے نفسوں کے، ان اللہ بے شک اللہ علی پر کلی ہر شئی چیز قدیر قدرت والا، واو اور ما جو اصوابہ لگا پہنچا کم تم کو، یوم دن التقا ملی تھیں، الجمعانی دو جماعتیں، پس بھی ساتھ اذن اجازت، اللہ کے، واو اور لی تاکہ، یعلم جان لے، المؤمنین مومنین کو، مومن کی جمع، واو اور لی تاکہ، یعلم وہ جان لے، الذین ان لوگوں کو، نافقوا جو منافق ہوئے، وقیلا اور کہا گیا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، قولا بہت بار آیا اس نے کہا، اور قیلا کہا گیا، لہم ان کے لیے، تعالو تم آؤ، علون سے آؤ، قاتلو تم جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او یا ادفعو تم دفاع کرو، تم مدافعت کرو، قالو انہوں نے کہا، لو اگر نعلم ہم جانتے، قتالاً جنگ، لا البتہ اتبعنا ہم پیروی کرتے، کم تمہاری، ہم وہ للکفری واسطے کفر کے، یومئذ اس دن، اقرب افعل کے وزن پہ، افعل التفصیل کا صیغہ، سپرلیٹیو ڈگری سب سے زیادہ قریب، منہم ان سے، للایمان ایمان کے لیے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، بھی ساتھ، افواہ منہ زبانیں، ہم ان کی، ما جو، لیسا نہیں تھا، فی میں قلوبہم ان کے دل، واللہ اور اللہ، عالم خوب جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو، یکتمون کتم یکتم، باب ناصر ینصر، اور یہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، جو وہ چھپاتے ہیں، الذین وہ لوگ، قالوا انہوں نے کہا، لی واسطے، اخوانہم اپنے بھائیوں کے، واو اور قعدوا وہ بیٹھ گئے، قعدوا جمع مذکر غائب، فعلوا کے وزن پہ، فعل ماضی معروف، قعد یقعد، باب ناصر ینصر ہے، لو اگر، اطاعوا وہ اطاعت کرتے، نہ ہماری، ما نہیں، قتلوا وہ قتل کیے جاتے، قل کہہ دیجئے، پس ادرؤ تم ہٹاؤ، دال رو ہمزہ، اس کا روٹ ہے دارع یدرؤ، اب دیکھیں حمزہ جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو باب فتح یفتح کی خصوصیت میں سے ہے، در ان کہتے ہیں پوری قوت سے کسی چیز کو دور کرنا، تو تم ہٹاؤ، ان سے، انفسکم اپنی جانوں سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اسم کے ساتھ اسم ضمیر آئے گا تو مضاف الیہ بن کے آئے گا، انفس مضاف ہے، پوزیشن، اور کم مضاف الیہ پوزیسر، اس کا اس سے تعلق ہے، کنیکشن ہے، تمہاری جانیں، الموتا موت، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچ بولنے والے، ولا تحسبن یہ نون کے اوپر جو شد ہے اس میں شدت ہے، ہرگز گمان نہ کریں، ہرگز تو گمان نہ کر، الذین ان لوگوں کو، قتلوا جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، امواتا مردے، میت کی جمع، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، عند پاس، ربہم اپنے رب کے، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، جمع مذکر غائب، فعل مضارع مجہول، رزق یرزق، باب ناصر ینصر سے، فرحین خوش ہونے والے، یہ حزن کا اپوزٹ ہے، فرح کہتے ہیں اترانا، فخر کرنا، پراؤڈ فیل کرنا، بہت خوش ہونا، اور یہ برے اچھے دونوں معنوں میں آتا ہے، خوش ہونے والے، بما ساتھ اس کے جو، آتا دیا، ہم ان کو، اللہ نے، من سے، فضلہ اپنے فضل،
فضل حق سے زائد دینا. واو اور یستبشرون وہ خوشیاں منا رہے ہیں. استبشار یہ باب استفعال ہے. با شین را اس کا روٹ ہے. باچھیں کھل جانا، چہرے کھل جانا، خوشی پھوٹ پڑنا. شاداں فرحاں ہونا وہ خوشیاں منا رہے ہیں. بیسات الذین ان کے لم نہیں یلحقو وہ ملے. لم یلحقو جو نہیں ملے، ابھی تک نہیں ملے. بہم ساتھ ان کے، من سے، خلفہم ان کے پیچھے، اللہ کے نہیں، خوف خوف، علیہم ان پر، واو اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون حزین یحزنو باب سمیع یسمعو اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون وہ خوشیاں منا رہے ہیں. بیسات نعمت نعمت من اللہ اللہ سے، اللہ کی طرف سے. واو اور فضل فضل جو اللہ نے زائد عطا کیا، بے پایا فضل و کرم کیا. وان اللہ اور بے شک اللہ لا یضیع اضاء یضیع اضاء باب افعال ہے وہ ضائع نہیں کرتا. اجر اجر ثواب المؤمنین ایمان والوں کا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 156 سے 156 سے تشریح. پھر اللہ تعالیٰ سبق سکھا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، کافروں کی سی باتیں نہ کرو. وقالوا لاخوانہم انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض جب وہ سفر میں ہوں، او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا یا وہ جہاد میں ہوں تو وہ کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو حسرت و اندوہ کا سبق بنا دے ان کے دلوں میں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دے. واللہ یحیی و یمیت اللہ ہی زندگی موت کا مالک ہے کہ والذی یمیتنی ثم یحیین زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہاری حرکات پر نگران ہے، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو کہا کہ یہ کافر لوگ ایسی باتیں کرتے کہ غزوہ احد میں جانے والوں کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر تم وہاں پہ نہ جاتے اور ہمارے پاس رہ جاتے، نہ تم مرتے اور نہ ہی تمہارے لوگ مرتے اور قتل کیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے دو کیریکٹرز ہمیں بار بار کلام پاک میں دکھائے اور کہا کہ یہ قرآن پاک لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو، تمہاری باتیں ہیں، کیا تم مومن ہو یا منافق؟ دونوں کے باتوں میں، دونوں کے رویے میں، دونوں کی سوچ میں فرق ہے. اے ایمان والو تم ایسے تبصرے مت کیا کرو ایفس اینڈ بٹس والے کہ اگر ایسا ہوتا اور اگر ایسا نہ ہوتا. فرمایا کہ ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ جو لو ہے نا، اگر ایسا ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، تو یہ شیطان کا عمل ہے. کاش کہہ کر حسرت میں مبتلا نہ ہوں. آپ نے کاش کہنے سے منع کیا، یہ شیطانی جملہ ہے. اب جب ہم آمنت باللہ و ملائکتہ اور آخر میں کہتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تو یہ عقیدہ تقدیر ایمان کا چھٹا حصہ ہے. تو جہاں زندگی ہے وہاں پہ موت ہے. اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی ہوگے تو موت تمہیں آ کے پا لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. آپ نے بہت پیاری تعلیمات دیں اور فرمایا کہ اذا رأى احدکم من اخیہ او من نفسہ او من مالہ ما یعجبہ فلیبرکہ فإن العین حق. یقین کریں یہ خوبصورت موتی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں پرو لیں.
فرمایا کہ کچھ جو تمہیں پسند آئے وہ کسی انسان میں دیکھو یا اپنے آپ میں دیکھو، یا کوئی ایسا مال جو تمہیں پسند آئے تو برکت کی دعا دیا کرو، کیونکہ نظر بد حق ہے۔ اور حضرت جبرائیل بھی دم کیا کرتے تھے بسم اللہ ارقی کا کہہ کر۔ کسی کی چیز کو دیکھیں تو کہیں ان العیش عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ یعوذ بعد آلہ یمسح بیدہ الجمنہ ویقول اللہم رب الناس اذہب البأس اشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ آپ کسی بیوی کے لیے یوں آپ علاج کیا کرتے تھے کہ آپ درد کی جگہ اگر کسی کو درد ہوتا تو دانا ہاتھ رکھ کر یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ تو پلاننگ ضرور کرنی ہے، پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، حوالے کر دیں۔ تو جب وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ میں نے اپنے توکل کی کشتی اللہ تیرے حوالے کر دی تو ہر خلی سے اور غم سے نجات ملے گی۔ اور ماضی کا ڈور، پاسٹ کا ڈور بند کر دیں، ریگریٹ نہ ہو۔ تقدیر سے تدبیر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ایک ہماری پلاننگ ہے اور ایک رب کی ہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو دل کو ادھوری تمناؤں کا قبرستان مت بنائیں، خوشی اور غم میں وہی بولیں، اور ہم وہی بولتے ہیں جو ہمارے اندر ان ورڈ چل رہا ہوتا ہے، تب انسان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے، اور یہی چیز دل میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ اسباب اختیار کرو اور پھر توکل کرو، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ اور جنت کی راہ کانٹوں سے بھری ہے، دھوپ چھاؤں، فتح شکست، زندگی موت، یہ سب بیماری صحت، یہ سب آزمائشیں ہیں کہ ان مع العسر یسرا۔ تو کہا کہ حسرتوں کا اظہار ایسے الفاظ لو کہہ کر مت کرو، اور کہہ دو کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کل شیء عندہ بمقدار۔ اور فرمایا کہ ان اللہ امرنی بمدارات الناس کما امرنی باقامت الفرائض، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرائض سکھایا تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ معاملات سکھائے، اور کیا بولنا ہے کیسے بولنا ہے یہ سب میرے رب نے، کہ علمہ البیان، بولنے کی صلاحیت اس نے دی، وہ معلم ہے، اور اس نے بتا دیا کہ ایسے کلمات مت نکالنا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا تم مارے گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے بخشش ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اچھی موت نصیب ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بلیسنگ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر دولت نہیں ہے۔ اور مومن کی الٹیمیٹ ڈیزائر ہوتی ہے کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو فکر موت سے بچنے کی نہ ہو، صحیح زندگی گزارنے کی ہو، صحیح زندگی انویسٹ کریں، اور پھر اللہ کے حوالے اپنی روح کو کر دیں۔ جس اللہ نے کچھ عرصے کے لیے جس میں روح ڈالا، اب وہ روح رب کائنات کے پاس پہنچ گئی۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، خواہ تم مرو یا قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، بہرحال اللہ کی طرف تمہیں جانا ہے، تمہیں اکٹھا کیا جانا ہے، سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ نرم دل ہیں، اور یہ بہترین خوبی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر اے نبی آپ بد زبان ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
تو آپ کے ساتھی آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، تتر بتر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب ان سے عہد میں غلطی ہوئی تو اب ان کے قصور معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور دین کے کاموں میں ان کو مشوروں میں شریک رکھیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ کوئی عزم کر لیں تو ڈٹرمینیشن ہو تو اللہ پہ توکل کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اس کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں، جو توکل کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، آپ کی سیرت طیبہ کا بیان ہے، اور رب کائنات نے تعریف کی کہ اے نبی آپ نرم دل ہیں، اور فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ آپ کے اخلاق، آپ تو اخلاق عظیم پر ہیں۔ اب قرآن پاک ایک کمپریہنسو کتاب ہے، ہم سب کے پرسپیکٹیو درست کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دکھا کر ہم سب کو ایسا بننے کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن پاک امپیکٹ کرتا ہے، قرآن پاک میں بیوٹیز ہیں آپ کے کیریکٹر کی۔ یہ ایسی بک ہے جو حقیقت ہے، ریئلٹی ہے۔ تو آپ کے اخلاق ہم بھی اپنی زندگی میں شامل کریں، اور آپ کے اخلاق کا عکس ہم سب کی زندگی میں نظر آئے۔ اور لیڈر کی خوبی ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہو، جیسے کہ آپ کو بھی اللہ نے ٹائٹل دیا کہ آپ بھی رؤوف الرحیم، اور رب بھی رؤوف الرحیم۔ حضرت ابو بکر کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کا ریپلیکا تھے، وہ بھی رؤوف الرحیم تھے۔ آپ کی سیرت پڑھ کر ہمیں نئی انسائٹ ملتی ہے کہ آپ کیسے تھے۔ تو دیکھیں آپ کے بہترین ساتھی شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اب دونوں کی شخصیات میں فرق، دونوں کی نیچر، دونوں کی شاکلہ میں فرق تھا، طبیعتوں میں فرق تھا۔ تو اب دونوں آپ کے ساتھی، اور آپ نے فرمایا کہ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں داخل ہوں گا۔ اب ایک طرف حضرت ابو بکر جو آپ کی ریپلیکا تھے، نرم دل تھے، اور دوسری طرف حضرت عمر کی طبیعت میں سختی تھی۔ تو حضرت ابو بکر وہ امام الصدیقین، وہ صدیقیت تھی، نرمی تھی مزاج میں، اور حضرت عمر کے مزاج میں تھوڑا سا ہارش، تھوڑے سخت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس کو مینٹین کیا کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں چلیں۔ جب بھی آپ کی کوئی رائے ہوتی تو حضرت ابو بکر کی وہی رائے ہوتی، لیکن حضرت عمر کی رائے فرق ہوتی۔ تو آپ کی خوبی بیان کی گئی، اور فرمایا کہ من یحرم الرفق حرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اور فرمایا کہ لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری، جنت میں سخت گو اور درشت خو داخل نہیں ہوگا۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ بھی نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ ویعطی علی الرفق ما لم یعطی علی العنف، اللہ نرمی پر وہ عطا کرتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں کرتے۔ ایک جگہ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رب کی نعت خوانی ہے۔ اور پچھلی کتابوں میں آپ کے کیریکٹر کو واضح کیا گیا کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، یہ ایسے ہوں گے جو سنگ دل نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اقرا بن حابس آپ کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ بچوں کو چوم رہے ہیں، تو کہا میرے 10 بچے ہیں اور میں نے ان کو نہیں چوما۔ تو آپ نے فرمایا یہ دل کی سختی ہے۔
اور فرمایا طیب النفس من النعم، یہ خوش مزاجی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو کہا کہ کوئی گرا ہو اس کو ہلکے ہاتھ سے کھولیں تو وہ کھل جائے گی، لیکن سختی سے ٹوٹ جائے گی۔ تو کہا کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ تو اللہ کرے وہ خوئے دل نوازی اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ فرمایا کہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، نرمی جس بھی چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس میں نرمی نہ ہو اس چیز کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ لینہ کہتے ہیں کھجور کا نرم ہونا، اور بد اخلاقی کو گندے پانی سے تشبیہ دی گئی۔ نرم مزاج، نرم دل اور نرم زبان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اچھا یہاں پہ اب مشورے کی بات ہوئی تو فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہونا چاہیے، صحیح مشورہ دے، کہ اذا استشیر فلیشرہ بما هو صانع لنفسہ، جو کام وہ اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے دوسرے کو دے، اس کے خلاف مشورہ دینا خیانت ہے۔ فرمایا ترشد العاقل ولا تعصوہ فتندموا، کسی عقل مند سے مشورہ لو پھر اس کی بات مانو، اگر نہیں مانو گے تو ندامت اٹھانی پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لم یکن احد اکثر مشاورۃ من رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر کوئی مشورہ لینے والا نہ تھا، اور جمہوریت مشورے پر چلتی ہے، اور آپ سب سے زیادہ مشورہ لیا کرتے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے، حالانکہ آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، یہ مشورہ کرنا رحمت ہے۔ تو آپ سپر رول ماڈل تھے، تو آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اکثر آپ شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دیتے، اور یہی بیلنسڈ اپروچ تھی کہ تھوڑی سی اس میں نرمی بھی ہو اور تھوڑی سی اس میں وہ ایک سختی والا پہلو بھی ہو۔ تو دیکھیں قرآن پاک ہمیں کانسٹنٹ سویٹنس دیتا ہے، اور سویٹنس کیا ہے کہ انرجی لیول ہمیں ملتا ہے۔ تو قرآن پاک کو جب پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن پاک نے اس وقت میں ہماری کیسے تربیت کی، اور فرمایا کہ جب بھی عزم کریں تو اللہ پہ توکل کیا کریں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے شایان شان نہیں، وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ خیانت کرے، ابلاغ حق میں، حق پہنچانے میں خیانت کرے۔ ومن یغلل، جو کوئی بھی خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ اس کو لائے گا جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن، سب سامنے آ جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو غزوہ بدر میں ایک چادر غائب ہوئی تو آپ نے لے لی۔ منافقین نے اب سوچنا شروع کیا، اور بدگمانیاں ان کے ذہن میں پلنے لگیں، یہ بدگمانیوں کے سانپ، اور وہ کہنے لگے کہ آپ نے نعوذ باللہ خیانت کی۔ تو آپ نے اللہ کا کلام اترا کہ کوئی نبی خیانت کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ بات کی ہی کیوں نہ ہو، ابلاغ حق میں بھی وہ خیانت نہیں کرتا، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو روز محشر اس کی گردن پر
کہا اگر اونٹ کی چوری کی تھی تو اونٹ لدا ہوا اس کی گردن پہ ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ چھوٹی سی بھی کوئی چیز، پینسل وغیرہ کی بھی خیانت ہے، اگر کوئی انسان کسی کی اٹھا لے گا تو روز محشر وہ اس کے سر پہ ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی جو خائن ہوگا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ ایک شخص شہید ہوا، لوگوں نے اس کو جنتی کہا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے ایک چادر چرائی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس سے لپٹ رہی ہے۔ تو یہ ایسی خوفناک آیات ہیں کہ اللہ ہم سب کی اصلاح کر دیں کہ ایک چادر کی وجہ سے شہادت نے بھی فائدہ نہ دیا اور وہ چادر آگ کے شعلے بن گئی۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا بھلا جو اللہ کی خوشنودی کے درپے ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اللہ نے پھر دو کیریکٹرز دکھا دیے، ایک اللہ کی خوشنودی کے درپے ہے اور ایک اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹتا ہے۔ ایک ایماندار ہے اور دوسرا بے ایمان ہے، ایک سچ بولتا ہے دوسرا جھوٹ بولتا ہے، ایک غدار ہے اور دوسرا صراط مستقیم کا راہی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ فرماتے ہیں کیا دونوں کو ایک جیسا کر دوں گا؟ یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کتنا برا انجام ہے۔ سب کے الگ الگ درجے ہیں۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے الگ الگ درجے، الگ الگ گریڈز ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ اللہ پہ توکل کرنا ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ والشؤم، فرمایا کہ جھوٹ اور بدشگونی کوئی چیز نہیں، نیک فال ضرور لیں لیکن بری فال مت لیں، کہ لا عدوى ولا طیرۃ ویعجبنی الفعل الصالح الکلمۃ الحسنہ، تو خوبصورت بات کر لیا کریں، اچھی بات جو سنتے ہو وہ ضرور کیا کرو لیکن بری فال مت لیا کرو۔ وہ سہیل آیا تھا غزوہ یہ حدیبیہ کے مقام پہ، تو آپ نے فرمایا کہ تم سہیل ہو تو سہل اللہ لہ امرکم، تو اب کام سہل ہو گیا، آسان ہو گیا۔ تو یہ خوبصورت باتیں ہیں جو آپ کیا کرتے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور پھر من مٹھاس کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے روئیں روئیں میں مٹھاس بھر دی، علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے احسان عظیم کیا، اور اس احسان پہ شکر گزار ہوں۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں سے ایک رسول خود انہی کی قوم میں سے، صحابہ کی قوم میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اور ان کا کام کیا ہے، اللہ نے ان کو کیا ڈیوٹی اسائن کی کہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے کیریکٹرز، ان کی ہیبٹس، ان کے اخلاق، ان کے جسم، ان کے ماحول کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، احادیث اور شریعت کے اسرار سمجھاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ قریش صریحی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر یہ چار کام نہیں ہوں تو ہر انسان گمراہی میں ہے۔ یہ چار اجزاء ہیں، یہ چار انگریڈینٹس ہیں ہدایت کے لیے۔ تو فرمایا کہ انفسہم، آپ نے معاشرے کی ہر سطح سے بات کی، جب تک مناسبت نہیں ہو بات ہو نہیں سکتی۔ تو تزکیہ ہر چیز میں ہے، سڑکوں کا، گلیوں کا، گھروں کا، ہر چیز کی صفائی سے لے کر روح کی، قلب کی، ذہن کی صفائی تک، اور ذہنوں میں بھی گٹر ابلتے ہیں، رویوں میں بھی گٹر ابلتے ہیں، زبانوں پہ بھی گٹر ہیں،
تو زبان، آنکھ، کان، جسم، گھر، معاشرے، ہر چیز کا آپ نے تزکیہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور ان کی دعا کی ترتیب تھوڑی فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنے کا مقصد بتا دیا کہ آپ کیوں آئے۔ اس ملک نے، شہنشاہ مطلق رب کائنات نے آپ کو جو پڑھایا آپ نے پڑھ کے سنا دیا، آپ نے تلاوت کی، آپ نے اس کے معنی بتائے، اس کے حکم بتائے اور اپنے کیریکٹر پہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا اور ان کو سنوارا، ان کی روحوں کو پاک کر دیا، اندر سے برائیوں کے جھاڑ جھنکار ختم کر کے لا الہ الا اللہ کا حل چلا دیا، اور اب اندر ایسا پاک ہوا کہ جو آیت آتی تو اس آیت کے موتی اپنے اندر، اپنی روح میں اس کو وہ اتارتے اور صراط مستقیم پر دوڑے چلے جاتے۔ اور پھر آپ نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، حالانکہ اس سے پہلے وہ ایسے لوگ تھے کہ اپنی ہی بچیوں کو زندہ درکور کرنے والے، چلتی سانسوں کے ساتھ اس پہ مٹی ڈالنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو آیا ہی اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے ہوں، اور فرمایا کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، انسان بہترین اخلاق کی وجہ سے اس گریڈ تک پہنچ جاتا ہے جو رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا ہو۔ جہاں جہاں قرآن نہیں پہنچے گا تو وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن پاک تو ہو لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو، تو آج جو ہمارا پاکستانیوں کا حال ہے تو ہم اس کا مستاق ہیں۔ جیسے خون جسم کے کسی حصے میں نہ پہنچے وہ حصہ گل جائے گا، تو ایسے ہی قرآن پاک کی امپلیمنٹیشن جس معاشرے میں نہیں ہوگی وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو تزکیہ سے حس پیدا ہوتی ہے، اگر حس تیز ہو جائے تو تب گناہ کی بدبو کا پتہ چلتا ہے۔ آج وہ حس ختم ہو گئی ہے، اور کہا کہ اے عالمو العلماء ورثۃ الانبیاء، تم ڈیمز کی طرح ہو، قرآن پاک کو جمع کرو اور پھر آگے اس کو پہنچاتے رہو، ہر انسان اپنا حصہ ڈالے، اس سے پیتے بھی رہو اور پلاتے رہو۔ تلاوت کیا ہے؟ پڑھ کر سنانا۔ اور تزکیہ کیا ہے؟ کہ معنوی شرک اور نفاق اور برے اخلاق کو دور کرنا۔ تو ہر شخص معلم نہیں بن سکتا، یہ کہا فرض کفایہ ہے کہ تم نے اگر بیسٹ بننا ہے تو من تعلم القرآن وعلمہ، آپ خطبہ بھی دیتے، آپ تلاوت بھی کرتے اور خطبہ بھی دیتے، اور یہ شفاء للناس ہے۔ اور فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن کو علم دیا گیا ان کے بڑے ہی درجات ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو باعمل بنا دے۔ اولما اصابتکم مصیبت، تمہارا کیا حال ہے جب تمہیں مصیبت پہنچی ہے مسلمانوں، تمہارے 70 شہید ہوئے اور کوئی قیدی نہیں بنا، قد اصبتم مثلیہا، تم پہنچا چکے ہو اس سے دگنا اپنے فریق مخالف کو، کہ دگنا کافروں پہ آ چکا۔ غزوہ بدر میں ان کے 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنے۔ قلتم انا ھذا، تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی یہ تکلیف، یہ شکست، تم ذہنی طور پہ شکست کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی تو تمہیں یہ دیکھنا پڑا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اپنی ٹارگٹ آخرت کو بنائے، آخرت کے لیے محنت کی تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم محنت کرو پھر میرے فضل و کرم سے جنت میں جاؤ گے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں بونس ہے، کبھی ملی کبھی نہیں ملی۔ تو جب ابو سفیان کو فتح ہوئی تو اس نے ایک نعرہ لگایا کہ اعلو ہبل، کہ ہبل کی جے،
وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہیں پہنچا، جو شکست تمہیں پہنچی اس دن جس دن دو جماعتیں ملیں، یعنی غزوہ احد کے دن، فبإذن اللہ، تو وہ سب اللہ کے اذن سے تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو دیکھ لے، تاکہ مخلص اور منافق چھٹ جائیں۔ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ دیکھیں کنڈیوسیو اگر انوائرمنٹ ہو تو اس میں منافق آ جاتا ہے، لیکن اس وقت مخلص اور منافق کا پتہ چلتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ ظاہر کر دے منافقین کو۔ وَقِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا گیا، تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، یہ عبداللہ بن حرام انصاری تھے، کہا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، أَوِ ادْفَعُوا، یا مدافعت کرو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ، اب منافقین بہانہ بنانے لگے، کہنے لگے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کہ اگر ہم جانتے قتالاً جنگ کرنا، لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، تمہاری پیروی کرتے۔ کہنے لگے ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا، یا پھر کہنے لگے جنگ ہی نہیں ہوگی، اور یہ تو خود کشی ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنی زبان سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف آپ تھے اور کفار کے قائد ابو سفیان تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم، ان منافقین نے اپنے بھائیوں سے، یعنی اپنے جیسی سوچ رکھنے والوں سے کہا، وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور خود وہ گھروں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ احد کے بعد کثرت سے یہ منافقین اپنے گھروں میں فوت ہو گئے، تو اب انہوں نے کریٹ کیے پچھتاوے اور تبصرے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ہماری بات مانتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے، یہ شہید نہ ہوتے۔ قل، اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے، فَادْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، اپنی جانوں سے موت کو ٹال کر دکھاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر موت پر کنٹرول ہے تو ٹال کر دکھاؤ۔ عقل مند اور خوش قسمت ہے وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھپا دے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، اور حقیقی زندگی تو شہادت کی زندگی ہے جو اللہ کے دین کی خاطر جس نے جان دے دی۔ بل احیاء، بلکہ شہداء زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین، وہ بہت خوش ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ان کی قربانی کے صلے میں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور شاداں فرحاں ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، پیچھے والوں کی خوشی ہے کہ جو ان کے راستے پہ ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ تو کہا کہ ان کو مردہ مت کہو جو شہید کیے گئے، اور صحابہ کرام میدان جنگ میں آخری وقت کہا کرتے تھے، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج ہم کامیاب ہو گئے۔ تو ایٹرنل لائف انہوں نے حاصل کر لی، یہ عارضی جان کھپا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی۔ فرمایا کہ جب جنت میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا کہ کوئی خواہش، شہداء سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش پھر ہم دنیا میں جائیں، پھر ہم شہید کیے جائیں اور پھر آئیں اور پھر یہ ایسا ہوتا رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں
یاد رکھیے نیک روحیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فیکٹس کو بتا دیا کہ آگے جا کر نیک روح علیین میں ہوتی ہے اور شہداء فوراً جنت میں چلے جاتے ہیں، فوراً نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے عرش کے نیچے سبز پرندوں کی شکل میں مزے کرتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی ان مراحل سے ان کو نہیں گزرنا، اور ایسے وہ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ ان کا استقبال کرتے ہیں اور خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں جو رب کائنات نے بتا دیا، اب دنیا نے بھی دیکھا۔ حضرت جابر اور حضرت حذیفہ بن یمان یہ چلتے چلتے یہ عراق پہنچے اور وہاں پہ شہید ہو گئے، تو بہرحال ان کی تدفین کی گئی۔ تو 1300 سال کے بعد یہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قبروں میں پانی اتر آیا ہے، ہماری قبروں کو منتقل کر دیں اور طرف۔ تو اب مسلسل یہ شاہ فیصل اول بادشاہ کے خواب میں بھی آئے اور مفتی صاحب کے بھی خواب میں آئے، تو اب دونوں نے ایک دوسرے کو بتایا اور کہا کیا کریں، خواب کی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ جب قبر کشائی ہو اور 1300 سال کے بعد کسی انسان کا جسد، کسی انسان کا جسم کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ بہرحال بہت سوچ و بچار کے بعد کہتے ہیں کہ حج کے 10 روز بعد ان کی منتقلی ہونی تھی اور 5 لاکھ افراد وہاں پہ موجود تھے، اور جب کھودا گیا تو واقعی دونوں کی قبروں میں پانی اتر چکا تھا۔ اب شیشے کے باکس میں انہوں نے ان کو رکھا اور 4 بڑے سکرین لگائے گئے، اور اس خبر نے دھوم مچا دی، دنیا وہاں پہ آئی، ٹھاٹھے مارتا سمندر لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اور جب قبر کشائی ہوئی تو ان کے جسد مبارک ویسے ہی تھے کہ جیسے ابھی ہی وہ سو رہے ہوں، اور دونوں کے چہرے نور سے چمک رہے تھے، آنکھوں میں بے انتہا چمک تھی، اور ایسا خوف طاری تھا کہ کوئی آنکھ ملا نہیں سکتا تھا۔ ایک جرمن آئی اسپیشلسٹ نے جب ان کی آنکھوں کو دیکھا تو مسلمان ہو گیا۔ پھر 21 توپوں کی سلامی میں ان کو 4 گھنٹے میں حضرت سلمان فارسی کے مزار کے ساتھ منتقل کیا گیا، تو گارڈ آف آنر دیا گیا، تو پھول پیش کیے گئے، اور پوری فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہی تھی، فوجی ہینڈوں اور توپوں سے گونج رہی تھی۔ ہزاروں لوگ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا، لیکن جو اللہ نے کہہ دیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہداء زندہ ہیں اور رب ان کو رزق عطا کرتے ہیں۔ وہ تمام مراحل جو ایک عام جنتی کو پیش آئیں گے، وہ ان تمام مراحل کو کراس کرتے ہوئے ڈائریکٹ ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے، وہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ دوہری خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اور بے پایاں فضل و کرم پہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ حضرت جابر تھے جن کی قبر کشائی ہوئی، ان کے والد شہید ہوئے اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے، تو حضرت جابر نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے باپ شہید ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ شہید ہوئے، وہ خوش ہیں، اور اس بات پہ بھی خوشی منا رہے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے راستے پہ ہے، اور کہا کہ شہداء کا مقام بہت بلند ہے، تو سبز پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عرش کے قندیلوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے وقت کو، مال کو، صلاحیتوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر لیں۔ اعمال کی کرنسی اسی دنیا میں کام کی ہے۔ اگر آج اعمال کی کرنسی کو کلیکٹ کریں گے، ڈپازٹ کریں گے، تو آگے جا کر کام آئے گی، اگر بعد میں کھوٹے سکے کی طرح ہے۔
اور دیکھیں کہ مومن کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ کھپا دینے کو کامیابی سمجھتا ہے اور منافق بچہ لینے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ وہ حبیب نجار کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی ان کو شہید کیا گیا تو وہ کہنے لگے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرا رب نے مجھے معاف کیا اور مجھے کیسے اللہ تعالیٰ نے آنر کیا۔ تو یہ شارٹ کٹ لے کر شہداء جنت میں پہنچ گئے، یہ کوششوں کی جزا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو سپردم بتو مایا اے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، اللہ میری معمولی کوشش تیرے حوالے ہے اور اللہ کمی بیشی تو جانتا ہے، اللہ اس کو پورا کر دینا۔ اللہ ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اللہ تیری عطائیں مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنا دے، اور اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام نعمتیں ہم سب کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو بچا لے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔